یہ سارا جو اندیا یا جو سارا مقدمہ پاکستان کے خلاف بلڈ اپ کرنے والا کوئی اور نہیں، ہمارا بہت زبردست قسم کا بہت پیارا دشمن، دل و جان سے ہمارا دشمن وہ ہمارا انڈیا ہی ہے۔ اب یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ باہر سے سازشی ممالک ہے، ان کا بیکنگ ہو سکتا ہے۔ ہمارا ریاست کا ناکامی ہے کہ اگر بیرون ملک کا سازش کامیاب ہو کے ہمارے معصوم شہریوں کو قتل کروا۔ جے ہند دوستو، میرا بھارت مہان نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ پاکستان میں ہوئے ٹیرر اٹیک کو پاکستان نے بھارت نے کروایا ہے کہہ کے اپنی عوام کو بیوقوف بنایا، جو کہ یہ کام ان کے اپنے بنائے ہوئے ٹیرر گروپس ہی کرتے ہیں جو اب ان سے سنبھل نہیں رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ ویڈیو اور اپنی رائے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ اچھا، جو بلال بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم نہیں سنیں گے کہ یہ باہر کی کوئی سازش ہے، یہ بات خود عمران خان صاحب بھی جب اپوزیشن میں تھے وہ کر چکے ہیں اس طرح کی باتیں کہ میں یہ جواز پیش نہیں کیا کروں گا۔ ذرا دوبارہ سنا دیں خان صاحب اس بارے میں کیا کہا کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے۔ قتل کر رہے ہیں بسوں سے نکال کے کہ جی شیعہ اس کو قتل کر رہے ہیں، ہزارہ کو وہاں مار رہے ہیں کوئٹہ کے اندر کہ جی وہ شیعہ انسانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ ہماری حکومت آنے دو، کبھی عمران خان یہ نہیں کہے گا جی یہ بیرونی عناصر ہے، یہ جی باہر سے آ گیا ہے۔ جی کنول جوزف صاحبہ، خان صاحب پہلے تو یہ کہا کرتے تھے میں کبھی نہیں کہوں گا کوئی بیرونی ہاتھ ہے، خود ذمہ داری لیں گے، ریاست اس کی ذمہ دار ہے۔ بلال بھٹو زرداری نے بھی آج یہی بات کی کہ ہم یہ اس بات کو نہیں مانیں گے، جواز یہ ہم نہیں مانیں گے، خود ہی فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک سوا مہینہ پہلے آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس کو کور کیا جس میں بہت سارے لنکس کو بتایا گیا اور 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کی بات کی گئی، یہ مذاق نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد ایک یا 1.5 ہفتہ گزرتا ہے یا 2 ہفتے گزرتے، if I'm not wrong، EU ڈس انفو لیب آپ کو بتاتی ہے کہ 750 کے قریب یہاں پر فیک اکاؤنٹس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، یہاں پہ NGOs چلائی جا رہی ہیں جو یہاں سے فائنینسنگ کی جا رہی ہے، انڈیا سے ٹیرر فائنینسنگ کی جا رہی ہے، انڈیا سے منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے، ٹیررزم کو یہاں سپورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کلبھوشن یادو میرا خیال ہے بلوچستان سے ہی پکڑا گیا تھا اور وہ اقرار کر چکا ہے کہ وہ وہاں پہ کیا کرتا رہا اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ انسرجنسی ہوتی ہے۔ اب 2013 کے حالات پاکستان کے کیا تھے؟ ڈرون اٹیکس ہوا کرتے تھے، عمران خان واحد آدمی تھے جن کو طالبان خان کا اس لیے ریوارڈ یا وہ لیبل دیا گیا تھا کیونکہ وہ ان ڈرون اٹیکس کے خلاف تھے۔ اور آج اوباما کی آپ نے نئی بک آئی ہے، پڑھ لیں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ یہ خود خان صاحب نے سیٹ کیا تھا۔ اب آپ 11 میں سے 7 آپ کے جو لوگ ہیں وہ افغانی ہیں اور ان کو بھی واپس بھی کرنا ہے۔ اب اور اس کے وہاں سے ریکویسٹ بھی آ گئی ہے جی، اور اس سے اس واقعے سے 1 ہفتہ پہلے یا 5 دن پہلے اس واقعے سے 7 آپ کے اہلکار بھی وہاں پہ سیکیورٹی کے شہید کیے گئے۔ رپورٹس یہ بھی آ رہی تھی کہ سی پیک میں جو لوگ چائنا سے کام کر رہے ہیں وہ بھی سافٹ ٹارگٹ تھا، لیکن کیونکہ اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہو گیا، ایگزیکٹ وہ تیر بہدف لگ گیا اور اب ہم ان کے بالکل ایگزیکٹ اس طرح حرکتیں کر رہے ہیں جو ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ایک وائلنس انسٹیگیٹ کی، ایک سیکٹ کو آپ نے انسیکیور کر دیا، اس کے بعد پھر ہمارے جو بقول ان کے سیاسی رہنما ہے وہ وہاں جا کے اینٹی پاکستان یا اینٹی حکومت تقریریں کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے ان سے کہ کیا یہ کہہ دینے سے کہ ہندوستان اس کا ذمہ دار ہے، ہمسایہ ملک افغانستان وہاں سے بیٹھ کے یہ کارروائیاں ہوتی ہیں وہ ذمہ دار ہیں، کیا یہ کہہ دینا کہ یہ صرف شیعہ قوم ٹارگٹ کی گئی ہے، کیا شیعہ پاکستان کے سٹیزن نہیں ہیں؟ کیا ان کو پروٹیکشن دینا، ان کا تحفظ کرنا، ان کی حفاظت کرنا جان و مال کی وہ حکومت وقت کا کام نہیں ہے؟ بالکل، یہ اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ ہونے کا جو حکومت نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اس کے یہ المیہ ہے دراصل۔ جنرل صاحب 2 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ اس سارے معاملے پہ۔ جب نیشنل الیکشن پلان آیا تھا، آپ کی گورنمنٹ تھی اس وقت، آج جب ہم بات کر رہے ہیں 2021 میں ایک ڈوزیئر آ چکا ہے 14 نومبر 2020 کو، جس میں بھارت کی طرف سے پورا ایک منظم پلان جو ہے بتایا گیا ہے کہ بھارت پلاننگ کر رہا ہے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی، یہاں پہ قتل و غارت گری کرانے کی، ٹیرر فائنانسنگ ہو رہی ہے، دہشت گردوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، 87 کے قریب ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپس بھارت رن کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو کیا ہمیں اس وقت ایک نیا نیشنل الیکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کر، یا پھر وہ پہلے جو 20 نکات ہیں ان پر ہی عمل درآمد مکمل ہو جائے تو کافی ہوگا، چونکہ اب جو نیچر آف تھریٹ ہے وہ چینج ہو گئی ہے؟ دیکھیں، جو نیشنل الیکشن پلان 20 پوائنٹس کا بنا تھا نا وہ بڑا کمپریہنسو ہے اور اس کو اپ گریڈ ضرور کیا جا سکتا ہے چینجنگ انوائرمنٹس کے اندر۔ اگر آپ کو
ہائیبریڈ وار ہے اور آپ کا بہت اور قسم کے خطرات سامنے آ رہے ہیں تو اس کو ماڈیفائی، لیکن فنڈامنٹلی اس میں ساری چیزیں کورڈ ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی تو آپ کی ٹیررزم کنٹرول ہوئی. انڈین پرائم منسٹر مودی اپنے ملک میں بیٹھ کے بلوچستانیوں کو للکار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تم ایسے کرو یہ کرو، وہ تو ہائیڈ ہی نہیں کر رہے. افغانستان کو انہوں نے لانچنگ پیڈ بنایا ہوا ہے. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے پورے بارڈر کو فینس کیا ہے، ویسٹرن بارڈر کو، اور فینس کرتے کرتے لوگ شہید ہوئے ہیں. ایک انڈیا جو ازلی دشمن اور ایک افغانستان کی سرزمین کو وہ استعمال کر رہے ہیں. پہلے حصے میں کہ بہت سٹرونگ جو ہے نا ایک تھریٹ ہے انٹرنیشنلی، بالخصوص بھارت کی طرف سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے کی منظم منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اس سارے معاملے پہ ہم نے دیکھا کہ جو ڈوزیئر تھا آپ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی شیئر کر دیا، P5 جو مستقل ممالک ہیں سلامتی کونسل کے، ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیا گیا. لیکن اپنے ملک کی اپوزیشن کو آپ نے بالکل آن بورڈ لیا ہی نہیں اس سارے معاملے کے اوپر. انہیں بھی تو ساتھ لے کے چلیں تحریک چل رہی ہے، لیکن یہ تھریٹ بہت بڑی ہے. آپ کا ملک 22 کروڑ کا پوری دنیا میں ایک واحد مثال ہے جس نے ٹیررزم سے جو باہر نکل آیا. اور جس قسم کی ٹیررزم تھی، ایک زمانہ تھا کہ میں اور آپ سنتے تھے کہ مارگلا سے 40 کلومیٹرز رہ گئے ہیں جو ہمیں آ کے انہوں نے ہماری گردنیں کاٹنی ہیں. یہ ہماری ان ایجنسیز کا اور ہمارے انہی جوانوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے شہروں کے اندر سے ٹیررزم کو واپس کیا. میں نے لاسٹ منتھ میران شاہ کا وزٹ کیا تھا اور وہاں سے ابھی سینکڑوں ہمیں ہر روز اطلاعات مل رہی ہیں. آج بھی افغان بارڈر پہ ہمارا ایک پھر سیکورٹی اہلکار شہید ہوا ہے. تیسری بات آپ نے کہا کہ ان کو آن بورڈ کریں. ٹیرر فائنینسنگ کا ذکر کیا، آپ نے بھی کیا، جنرل صاحب نے بھی کیا. فیٹف کی جو ہم لیجسلیشن لائے تھے اس میں ٹیرر فائنینسنگ ایک میجر ایلیمنٹ، وہ پاکستان کو نکالنے کے لیے تھا فیٹف کی گرے لسٹ سے. یہ جو انڈیا کی طرف سے ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ چلائے جا رہے ہیں. اتنا بڑا ڈوزیئر آپ لے آئے، انڈیا پلاننگ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کر رہے چیزیں کو ساتھ لیں. مجھے ایکسپلین کرنے دیجئے. ٹیرر فائنینسنگ کوئی کتاب کا نام نہیں ہے، یہی سارے ایلیمنٹس ہیں جس میں جس کے تھرو ہوتی ہے. جی آپ کے دشمن ہی آپ کے ملک میں ٹیرر فائنینسنگ کریں، اس کے ڈفرینٹ چینلز ہوتے ہیں جن کو آپ نے روکنا ہے. یہ سارا جو اندیا یا جو سارا مقدمہ پاکستان کے خلاف بلڈ اپ کرنے والا کوئی اور نہیں، ہمارا بہت زبردست قسم کا بہت پیارا دشمن، دل و جان سے ہمارا دشمن، وہ ہمارا انڈیا ہی ہے جس نے یہ ہمیں بلیک لسٹ میں ڈلوانے کی پوری پلاننگ کی اور ہم گرے لسٹ سے کس طرح واپس نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی سارا وہ بلڈ اپ کرتا ہے ہمارے خلاف. اور پھر ٹیرر فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں. کلبھوشن یادو کا ایشو بھی ہمیں پتا ہے. دیکھیں فیٹف ہی وہ واحد راستہ تھا جس میں ہم نے جو لاز پاس کیے ہیں اس کے تھرو آپ ٹیرر فائنینسنگ کا ہی راستہ روکتے ہیں. جب آپ ان کی شہرک کاٹ دیں گے تو یہاں ان کو فائنینسنگ نہیں ہوگی. قومی سلامتی کے بہت سارے ماہرین جو ہے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام اس وقت ایک فضا بنی ہوئی ہے، بنی نہیں ہے، وہ بڑی نقصان دہ ہے ملک کے لیے. نیشنل سیکورٹی کے معاملات بڑے کمپرومائز ہو رہے ہیں ہمارے. بنائی گئی دیکھ لیا لاسٹ ٹائم جب یہ سیاسی لڑائی کے اندر، ان جیسے سینئر سمجھدار ایاز صادق کا بیان دیا ہے، فواد چودھری کا بیان دیا ہے، کتنا نقصان ہوا پاکستان کو انٹرنلی. دیکھیں بہت زیادہ ہوا. اور آپ کی جو پڑوس کی اخباریں ہیں اور جو ان کے ٹاک شوز ہیں وہ رنگے گئے ہیں. 24 گھنٹے 24/7 آپ میں سے زیادہ اس کو فالو کر رہے ہیں. اسی سیاسی لڑائی کا نتیجہ تھا. دیکھیں سیاسی لڑائی ہوئی اور آپ کیوں، آج میں معذرت کے ساتھ کہوں گی، مریم بی بی سے اگر آپ کے صحافی سوال کرتے ہیں کہ دشمن کا اس میں ہے تو وہ انڈیا کا نام کیوں نہیں لیتی؟ کیوں کھل کے نہیں کہتی ہیں کہ ہاں ہے؟ ای یو کی جو ڈس انفو لیب نے جب ایک ذکر کیا، جب ڈوزیئرز گئے، جب آپ کے DGISPR بتا رہے ہیں، آپ کی ایجنسیز بتا رہی ہیں کہ یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کھل کے نام لیں. کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ دشمن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسٹیبلٹی کرے. جہاں تک انہوں نے بات کی لیپسز کی، دیکھیں جب بھی کرائم ہوتا ہے اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں، بہت ساری سکسیسفل ہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہماری غلطی ہے کہ یہ ہمارا وہ پوائنٹ ہے، سافٹ ٹارگٹ ہے جو ہر دفعہ یہاں پر آ کے دشمن کامیاب ہو جاتا ہے.